الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته هو النبي الخاتم فداه أبي وأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ العظیم. دیکھیے، یہ دینی تعلیمی بورڈ کا جو ہے خصوصی اجلاس چل رہا ہے. بہت ہی قیمتی وقت ہے. آپ حضرات نے بڑا اپنا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک لمحہ غنیمت ہو اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئے جو ہمارے لیے مستقل فائدہ مند ہو اور ہمارا یہاں وقت لگانا اور اپنی قربانیوں کا پورا نتیجہ ہم کو ملے. یہ بڑی قربانی ہے آج کی مشغولیت کے دور میں کہ وقت نکال کر کہیں پہنچنا. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ سب حضرات نے اپنی مشغولیت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہیں. کچھ چیزیں بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جو ملک کے حالات ہیں، آگے کے حالات میں بھی کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے، کچھ حالات برابر دکھ نہیں رہے ہیں. بہت ساری چیزیں اس وقت ذہن پر ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ کے کیا معنی ہیں؟ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں جان لو، لیکن اسی جاننے کو جو ہے دوسرا اگر اور سادہ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے علم حاصل کرو. تو فَاعْلَمْ کا ترجمہ ہم یہاں پر علم حاصل کرو. کس بات کا علم حاصل کرنا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اہل علم حضرات ہیں، ہم لوگ الہ کا ترجمہ عموماً معبود سے کرتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو معبود تو خود عربی لفظ ہے، سمجھ رہے؟ تو عربی لفظ کا عربی ترجمہ کا کیا مطلب ہوا؟ پھر عربی کا لفظ عربی لا کے رکھیں. آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا؟ یہ ایڈریس ہوا کیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ آپ کا گھر کہاں ہے پوچھے تو کیا بتائیں؟ مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے ہیں. تو یہ تو کوئی پتہ نہیں ہوا. پتہ بتانے کے لیے تو اس کی ایسی وضاحت ہو. تو لا الہ الا اللہ. تو الہ کا ترجمہ اگر معبود کرنا ہے تو سیدھا سیدھا کلمے میں لا معبود الا اللہ ہوتا. لا الہ الا اللہ کے بجائے عربی میں ہی لا معبود الا اللہ آتا. الہ کا ترجمہ بہت اونچا ہے اور اسی پر آج پوری کائنات کا علمی نظام منحصر ہے. دینی تعلیمی بورڈ کیا ہے؟ اصل ہمارے آقا جو تشریف لائے تھے وہ انسانیت کی سوچ بدلنے لائے تھے، اور صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا کی بھی کامیابی اسی میں تھی. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو. بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. سمجھ رہے؟ اس کی کل کائنات کیا ہے؟ برق، بھاپ، لائٹ، ان چیزوں کو ہی انہوں نے
اچھا اب یہ الہ پہ بات آئی تو ذرا ہم اس پہ غور کریں. سر دینی تعلیمی بورڈ طرف آنا ہے. اصل میرے آگے کی بات کا خلاصہ یہ رہے گا، ہم نے جو ابھی مہم چلائی ہے، اصل تو مہم کے کارگزاری کے لیے یہ ہے، لیکن مہم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمپین چلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سوچھتا ابھیان چلا یا اور بھی جو ابھیان چلتے ہیں، بیٹی بچاؤ ابھیان ہے. تو یہ جو مہم چلتی ہے، یہ مہم صرف بیداری پیدا کرنے کے لیے چلتی ہے، عمل کے لیے نہیں ہے. عمل کا مدار اس کے بعد والا درجہ ہوتا ہے. یعنی مہم میں صرف اویئرنیس، بیداری پیدا کرنا، اسی لیے دینی تعلیمی بیداری مہم، اس کو ہم انگریزی میں بولیں گے اویئرنیس کمپین. تو اویئرنیس کمپین ہے، جاگروکتا ابھیان، یا اسے ہم اگر مراٹھی میں ترجمہ کرنا چاہیں تو جاگروکتا، یعنی بیداری کا جاگروکتا، یعنی ہوشیار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے. امت سوئی ہوئی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے، تو اسے احساس دلانے کے لیے تھا. لیکن اب ایکشن پلان تو اب شروع ہوگا. اس لیے آج آپ حضرات کو جو جوڑا گیا ہے، یا ہم سب کو جو جوڑا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ بیدار ہوئے، تو بیدار ہونے کے بعد اب کام کرنا ہے. بیدار ہو کر بھی آپ بستر پر ہی پڑے رہیں گے تو کیا فائدہ بیدار ہونے کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ اٹھائے کسی کو، اٹھانے کے بعد وہیں بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب اسے بولتے ہیں چلو اٹھے کیا؟ ہاں اٹھ گیا، بس اٹھا ہوا ہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اٹھا ہوا ہی ہوں لیکن پڑھا ہوا ہوں. تو اب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب ایکشن کا وقت ہے. آج کی جو مجلس میں اپنے کو چیز طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بیدار تو ہوئے الحمدللہ، جو 10 دن مہم چلی، جس طرح بھی بیدار ہوئے تھوڑا بہت، لیکن اب کام کو لگنا ہے. کام کیا کریں گے؟ اس سے پہلے اپنے کو خود کو شرح صدر ہونا ضروری ہے کہ اپن جو ابھی بیدار ہوئے ہیں کام کیا کرنا ہے. ہم سب ذرا سوچتے ہیں، مل کر سوچتے ہیں. جتنے بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جب آدمی پر حملہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی قیمتی چیز کو بچانے کے چکر میں رہتا، ہر ایک. یہ ایک فطرت کا اصول ہے. چلیے اسی جو ہے نا، فطرت کا اصول کیا ہے کہ جب بھی حملہ ہوتا، آپ کہیں پڑھیں گے شاید کتاب الاسقیاء میں یہ بات ہے. قاضی شرح جو بہت بڑے قاضی رہے ہیں اور عالم اسلام کے اور اسلامی تاریخ کے جو ہے ان کو سب میں بڑا قاضی مانا گیا ہے، قاضی شرح. وہ ایک مرتبہ ایک جگہ تھے، کوئی حادثہ ہوا اچانک، تو وہاں عورتیں کھڑی تھیں، تو انہوں نے عورتوں کے ایکشن سے سمجھ گئے کہ ایک عورت حمل سے ہے، ایک عورت بچے والی ہے، ایک عورت کا شوہر نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسا سمجھے؟ تو کہا جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اپنی قیمتی چیز کی طرف ذہن جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب مکھی جو ہے گرتی ہے، یعنی دودھ میں، پانی میں وغیرہ، تو اگر وہ چیز پینا ہے، جیسے چائے میں مکھی گری، پینا ضروری نہیں ہے. حدیث میں ایسا نہیں کہ نکال کے پیو بول کر، سمجھ رہے؟ گھی نہ آ رہی تو نہیں پینا ہے تو مت پیو. لیکن اگر گری اور وہ چیز استعمال کرنا ہے تو حدیث میں ہے کہ پوری مکھی ڈبا کے نکالو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتا ہے اور ایک پر میں جو ہے بیماری ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے. تو جب مکھی گرتی ہے تو اپنے قیمتی پر کو بچانے کے لیے وہ جو ہے نا زہریلے پر کو اندر چھوڑتی ہے. اس سے میں صرف ایک اصول بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیمتی چیز، آج جتنے بھی اٹیک ہیں مسلمانوں پہ، جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری قیمتی چیز ہمارے نزدیک ہے کیا، پھر اس قیمتی چیز کو بچا کے اپنے کو کیسے نکلنا ہے اس ماحول سے، اور اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے. سب اہل علم ہے، بہت ساری باتیں اہمیت پر آ گئی ہیں. ایک بات جو آگے کی ہے اس سے سمجھنے کی، اچھا وہ یاد آ گئی میرے کو بات. یہی بات ہم لوگوں نے بھی اورنگ آباد میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی امت ہیں. اس امت کو باقی رکھنا ہے، قیامت تک رکھنا ہے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں یا نہیں کہ یہ امت باقی رہے، اللہ کے رسول کی امت پھلے پھولے بڑھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں قیامت کے دن اپنے امت کی کثرت سے، تو امت یا کوئی قوم کے طور پہ کیسے باقی رہے گی؟ آپ سب سے چلو ہم لوگ ایسے ہی مذاکرہ ہی کریں گے۔ ایک قوم ہے، سمجھو الگ الگ قومیں ہندوستان میں آباد ہیں، مسلم بھی ایک قوم ہے، یہ قوم کو باقی رکھنا ہے تو قوم کیسے باقی رہیں گے؟ ایک سوال ہے ہم سب کے سامنے، جواب دیجیے، آپ ہی دیجیے جواب اس کا۔ قوم کی زندگی کیسے رہتی ہے، کیسے باقی رہتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میرا سوال؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کو باقی رکھنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے لیے اچھے کھانے کا نظم کریں، ہاں بولو، اس سے قوم باقی رہیں گی کیا؟ اچھے پہننے کا نظم کریں، ان کے لیے مال کی فراوانی کا نظم کریں، سمجھ رہے کہ بھئی بہت اچھا مال کمانے کے لیے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز دو، ان کو جو ہے کاروبار لگا کر دو۔ کاروبار لگا کے دینے سے قوم باقی رہیں گی کیا؟ ہاں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ بہت سارے عرب لوگ جب جاتے ہیں یورپ میں تو وہاں مرتد ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اچھے پھلتے پھولتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ قوم من حیث القوم باقی رہتی ہے تین چیزوں سے۔ قوم باقی رہیں گی اس کے عقائد اور نظریات کی حفاظت سے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ ہم لوگ بعد میں بھی غور کریں۔ اگر قوم کو قوم باقی نہیں رکھنا ہے تو اس کے عقائد اور نظریات کو کھینچ لو۔ جیسے ہوا آپ دیکھیں تاریخ میں کہ جس قوم کو ختم کرنا تھا تو اس قوم کو سب میں پہلے اس میں سے عقائد اور نظریات کو کھینچ لیا گیا۔ جب تک عقائد اور نظریات باقی رہیں گے تو وہ قوم جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ جہاں بھی رہیں گی اٹھ کر دکھیں گی۔ تو عقائد و نظریات پہلی زندگی کا اساس ہے کسی قوم کے۔ دوسری اساس ہوتی ہے تہذیبی روایات، کسی قوم کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی قوم تہذیبی روایات سے باقی رہتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے ان کی زبان۔ اب ان تینوں چیزوں پہ آپ غور کیجئے۔ اگر مسلمان کو سمجھیے کہ یہاں سے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ختم کرنے کے لیے اگر ہم یہ چاہیں گے، پوری دنیا مل کر بھی چاہے کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے، اس کے لیے وہ ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فورس جو ہے نا جسم پہ چلتا ہے، دل پہ نہیں چلتا۔ آپ کو لا کے گن رکھ دیا کہ بھئی جو ہے نا اسلام چھوڑ دینے تو تجھے ختم کریں گے، تو وہ جو ہے آپ کے جسم کو تو جھکا سکتا ہے، زبان سے بلوا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل و دماغ کو نہیں بدلے گا، بلکہ اس میں اور شدت پیدا کریں گا۔ تو جہاں جہاں باطل نے فورس استعمال کیا تو وہ فورس اسی کو مہنگا پڑا۔ اس لیے آج اگر جو ہے نا، یہ بہت اہم بات، میں اس نقطے پہ آپ غور کیجئے، اگر ہمارے یہاں حکومت کے بدلنے سے وہ لوگ فورس کا استعمال کرتے صرف، تو بھی زیادہ ٹینشن نہیں تھا۔ وہ تو فورس جتنا آئے گا مسلمان اتنا اور نکھریں گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اگر اسپرنگ ہے، اگر اسپرنگ کو آپ جو ہے زور سے دباتے ہیں تو دبا کے وہ کب تک پکڑ کے رکھے گا؟ ایک مدت تک ہی پکڑ کے رکھ سکتا ہے، جیسے ہی ہٹے گا تو وہ جتنا زور سے دبائیں گا اتنا اسپرنگ کیا ہوں گے؟ زور سے کودیں گی۔ یہ فورس کا استعمال تاتاریوں نے کیا تھا۔ آپ تاتاریوں کو دیکھیں کہ وہ فورس سے انہوں نے کنٹرول کیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے۔ اب انہی کو آنا پڑے گا پھر۔
تو فورس کا استعمال کبھی بھی قوموں کی تباہی نہیں لاتا. ہاں جگہ شفٹ کر سکتا، جگہ شفٹ ہو جاتی. یہاں تھا، اسی لیے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے. یہ کب ہوگا؟ جب عسکری فورس ہوگا. ہاں لیکن دیکھو سورج کی جو گرمی ہے نا وہ اپنی ذاتی ہے، چاند کی نہیں ہے. چاند سیٹلائٹ ہے، تو سورج ہیلیم کو جلا کر ہائیڈروجن میں تقسیم یعنی تبدیل کرتا ہے. اس کی روشنی ذاتی ہے، وہ جہاں نکلے وہیں روشنی ہے، جدھر ابھرے وہی اجالا ہے، اسے بجھایا نہیں جا سکتا. ہاں لیکن اسی کو اگر مزمحل کر دو تو پھر وہ جہاں بھی نکلے بے نور ہے. تو ایمان کی محنت کرنا، دینی تعلیمی بورڈ کی جو محنت ہے وہ دیا جلانا ہے اندر کی طرف. جب بچوں کے اندر دیا جلے گا اور بچوں کے اندر عقائد محفوظ رہیں گے. اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا ایک قول ہے کہ اسلام کوئی مورتی نہیں ہے کہ تم بولتے ہیں اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے. اسلام کوئی مورتی نہیں ہے کہ اس کے اطراف سے کھڑے ہو جاؤ اور حفاظت کرو، بلکہ اسلام کی اگر واقعی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کو اپنی زندگی میں اتارو. اسلام کی بھی حفاظت ہو جائیں گی، تمہاری خود کی بھی حفاظت ہو جائیں گی. تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اب 3 چیزوں پہ میں نے بات کی تھی. ایک ہے ہمارے عقائد اور نظریات، دوسرا ہے تہذیبی روایت، تیسری زبان ہے. اس وقت ہندوستان میں جن حضرات کا اگر بی جے پی کے منشور پہ اگر جو ہے نا نظر ہوں گی اور جو رولنگ پارٹیز ہیں ہمارے، ان کے جو ہے نظریات کو اگر آپ غور سے جائزہ لے رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ فورس سے فائدہ نہیں ہے. اب یہاں سمجھو بہت اہم نقطہ میں مطلب یعنی ذہن میں آ رہا ہے میرے. بات یہ ہے کہ 70 سال میں 65,000 سے زیادہ فسادات تو ریکارڈ پہ ہے، آن دا ریکارڈ. سمجھ رہے؟ یہ بھی میں رپورٹ جو پڑھا ہوں آپ کو کم سے کم 8-9 سال پہلے کی بول رہا ہوں. ابھی اور اس کے بعد کے اگر کتنے ہیں اگر سب جوڑیں گے، اس وقت کی رپورٹ کے اعتبار سے 65,000 سے زیادہ فسادات یہ 70 سالوں میں ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس وقت تک جو ہم فیس کر رہے تھے وہ ہمارا جانی مالی نقصان تھا. جانی مالی نقصان کا جائزہ یہ ہے کہ جن جگہوں پہ فسادات ہوئے وہاں سے اگلے 10 سال میں مسلمان ڈبل ٹبل ابھرے. ان کے اندر جذبہ جو ہے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ ہوا. مالی طور پہ ان کے مارکیٹ شفٹ ہو گئے، جگہ بدلے، لیکن وہ اور زیادہ ابھرے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی نسل کشی کر کے ہم نہیں جیت سکتے، ان کو مالی نقصان دے کر توڑ نہیں سکتے. مسلمان ٹوٹا نہیں. ہندوستان کا مسلمان الحمدللہ تمام اسلامی ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کا مسلمان جتنا مضبوطی سے اپنے دین پہ عمل کرتا ہے دوسری جگہ دیکھنے نہیں ملتا ہے. یعنی جتنا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان، اچھا پھر جب تولا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی، سمجھ رہے نہیں تو میری بات سے آپ کہیں غلط مطلب نہ یاخذ ہو. مثلا یہ ہے کہ 2 آدمی جیتے تو آپ کئی چیزوں میں کمپیئر کریں گے. ایک آدمی لنگڑا تھا، ایک آدمی بھاگنے والا تھا، تو آپ کیا کریں گے اس وقت جب کمپیئر کریں گے؟ تو لنگڑا کتنا بھاگا یہ دیکھیں گے نا. تو بھئی ہم جن حالات میں ہم لوگ چل رہے ہیں دین کو لے کر ویسا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارا پڑوسی ملک اسلام کے نام پہ بنا، لیکن جتنی مسجدیں ہندوستانی مسلمانوں نے بنائے انہوں نے آج تک نہیں بنائی. جتنے ادارے ہم نے قائم کیے، بلکہ بنگلہ دیش پاکستان بنے تو ٹھیک ہے لیکن دینی رہنمائی کے لیے وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہندوستانی علماء کو دیکھتے ہیں، دیوبند کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ فخر کیا کم ہے ہمارے لیے. تو بجائے اسلام کے نام پہ ملک بن کر بھی ہمارے محتاج ہیں وہ.
تحقیقات میں ہمارے محتاج ہیں، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں ہمارے محتاج ہیں، الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے اکابر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو محنت کی اس کے نتیجے۔ اب آئیے بات کے اوپر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے نا 70 سال کے بعد پالیسی چینج ہو گئی۔ الکفر ملت واحدہ، ذرا براڈر سینس میں اسے اشاروں کو سمجھیے آپ۔ 70 سال انہوں نے جانی مالی نقصان پہنچا کر فورس دے کر سوچا تھا کہ شاید ہم فورس سے ان کو گھبرا دیں گے، ان کو پیچھے ڈھکیل دیں گے، ان کو میدان سے ہٹا دیں گے، ان کو جو ہے کانٹے کی طرح نکال دیں گے، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے ادارے، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سب نے پہلے سے زیادہ محنت کرتے رہے۔ جس جگہ فسادات ہوئے جمعیت علماء جو ہے وہاں پر جم کے کھڑی رہی۔ دہلی میں فساد ہوا، سن کے اتنا مطلب دل کو لگا کہ جس جگہ فساد ہوا کوئی مسلم ٹھہرنے وہاں تیار نہیں تھا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب سے کہا، اگر جمعیت کے تم کارکن وہاں جا کر پڑاؤ نہیں ڈالیں گے تو بعد میں کوئی مسلمان وہاں رہنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں نے جا کر ویسے خدشات میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت مولانا اسد مدنی کے بارے میں ہم نے سنا ہی کہ جب بھاگلپور کے فسادات ہوئے تھے تو لاشیں جو ہے ایسا درخت پہ لٹکی ہوئی تھی، اور ابھی لاشیں بھی نہیں ہٹی تھی، لوگ کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا اسد مدنی نے ایک ٹرک لیا اور ایک مائک لے کر اس میں پھر رہے تھے کہ میں اسد مدنی ہوں، جو لوگ ادھر ادھر چھپے ہیں آ جائیں، ٹرک میں بیٹھ جائیں۔ ویسے فسادات میں بھی کیا ہے وہ شعر، نہ ہم بکے ہوئے نہ جھکے ہوئے، نہ کیا ہے وہ، کسی کو یاد ہے کیا، نہ کہیں چھپ چھپا کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر ہمیں ان صفوں میں تلاش کر۔ سمجھ رہے، ہم کبھی ڈٹے نہیں، نہ جھکے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں، جو حالات آئے مقابلہ کیا۔ لیکن اب پالیسی بدل گئی۔ اب پالیسی پہ غور کیجئے، پھر تعلیمی پالیسی پہ آئیں گے۔ پالیسی کیا بدلی پچھلے 10 سال میں کہ ان کو مالی اور جانی طور پہ نقصان دے کے کبھی ان کو جھکا نہیں سکتے۔ ہم جتنا سوچیں گے اتنا یہ کھڑے ہوں گے۔ یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے۔ تو پالیسی یہ بدلی کہ اب جو ہے فسادات نہیں کرائیں گے، اب نہیں ہوں گے فسادات، جو ہوں گے وہ کو انسیڈنس ہوں گا، ویل پلان فسادات نہیں ہوں گے۔ جیسے گجرات کے فسادات تھے، ایک پوری منظم پلاننگ کے تحت تھے، اب منظم پلاننگ سے فسادات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں سمجھنا ہوگا، دشمن کی چال سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے راج میں فسادات نہیں ہوئے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا لوٹ رہا ہے ہمارے پاس سے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ بھئی لٹے تھے، یہ لٹنا کیا کم تھا ہمارے لیے افسوس کا، لیکن قافلے کو اب یہ بھی پتہ نہیں کہ لٹا کیا ہمارے پاس، احساس بھی ختم ہو گیا کہ کس طرح ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے رتنا گری کی ایک بچی کا آیا، کیا ہے مراٹھی کی اسپیچ ہے، میرے موبائل میں ہوں گی، کیا ہو می پن ساورکر، سمجھ رہے، میں ساورکر ہوں۔ اس کے جو نظریات ہیں، وہ بچی مسلم بچی ہے، سید گھرانے کی شاید ہے وہ، میں اب یاد نہیں، آپ دیکھ لیں میرے موبائل میں بھی ہوں گا۔ تو کیا یہ ہمارے گودوں سے پلنے والے بچے کس طرح سے ہائیجیک کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری متاع کارواں جو ہے یہ لوٹ رہا ہے ہمارا، لیکن احساس نہیں ہے۔ اور لوگ خوش ہیں کس پر، کیا فسادات نہیں ہو رہے، ہمارا جانی مالی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو ایسی چیز جو قیمتی نہیں تھی اس کو چھوڑ کے جو اصل چیز تھی وہ تو اٹھا لیا، سمجھ رہے ہیں۔ ہاں خیر، اس کو میں اور مثال سے واضح کرنا چاہ رہا تھا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کارواں کی جو ہے نا جو قیمتی اثاثہ تھا، جیسے ایک مثال لیجئے کہ اونٹ ہے ان کے پاس، اور جو ہے ساتھ میں تو قافلے کی جو ہے ڈاکوؤں نے اونٹ لوٹ لیے، رسیاں چھوڑ کے گئے۔ اب قافلہ اس پر خوش ہے کہ رسیاں تو چھوڑ کے گئے نا، سمجھ رہے ہیں،
تو رسیاں بچ گئی، اس پہ خوش ہے قافلہ، اسے یہ پتہ نہیں کہ اونٹ تو چلے گئے اس کے۔ تو ہمارے ایمان کو لوٹ کر لے جا رہے ہیں اور ہمارا جان مال ہم پر رحم کر کے چھوڑ رہے ہیں، اور اسی پہ قافلہ خوش ہے۔ یہ ہے پالیسی کی تبدیلی۔ اب یہ پچھلے 10 سال میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب جان مال کو نقصان نہیں دینا، ان کے جان مال ان کو سلامت رکھو۔ اب ان سے جو لینا ہے اپنے کو، یہ قوم باقی نہ رہے، آنے والی نسلیں ان کی ہم میں مل جائیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ جان مال تو محفوظ رکھو ان کے لیے، ان کو اور مضبوط کرو اس میں، لیکن کل کو یہ ہمارے ہی کام کرنے والے بنیں گے۔ ان کے اگر ہم نظریات بدل دیں گے، ان کی جو ہے فکریں بدل دیں گے، ان کی تہذیبی روایات بدل دیں گے، ان کی زبان بدل دیں گے، اگر یہ 3 چیزیں بدلی تو سمجھو کہ پوری قوم ان کے ہاتھ میں ہے، اور قوم کا قوم ہونے کا وجود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہندوستان میں اس وقت جو ہے سب میں بہتر طریقہ تو انہوں نے یہ اپنایا کہ تعلیمی نظام کو ایسا بنا دو کہ یہ قوم دھیرے دھیرے ہمارے اندر شامل ہو جائیں۔ اب اس میں مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری مرتبہ اس پر بات ہوئی ہے کہ تعلیمی نظام کو ایسا دیکھو، کسی بھی قوم کو، اگلی نسلوں کو اگر کوئی چیز اپنے کو کرانا ہے تو ان کے لیے تعلیمی نظام جیسا آپ ڈھالیں گے، آنے والی قوم اسی طرح بن جائیں گے۔ اس میں کوئی شک ہے ہمیں؟ بالکل نہیں ہے کہ بھئی تعلیمی نظام ایسا بناؤ۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ نیو ایجوکیشن پالیسی لائے۔ جس وقت ہم لوگ کووڈ-19 سے جھوجھ رہے تھے اور ہمارا پورا فوکس تھا کہ ہم قوم کے کیسے کام آئیں، ان کو جو ہے کیسے ان کو سنبھالیں، کیسے ان کی مدد کریں لاک ڈاؤن میں، اس وقت یہ لوگ بیٹھ کر، ان کا جو تھنک ٹینک ہے، جو سوچنے کی جو ان کی ٹیم ہے، وہ ٹیم بیٹھ کر اس پہ محنت کر رہی تھی کہ کس طرح تعلیمی پالیسی ایسی لائی جائے، تعلیم کا نظام ایسا بدلا جائے کہ دھیرے دھیرے یہ قوم من حیث القوم باقی نہ رہے۔ تو اب خطرہ جان مال کا نہیں ہے، اب خطرہ کس کا ہے کہ کیا ہماری قوم باقی رہے گی کیا؟ آپ بولیں گے ایسا کام ممکن ہے یا ایسا دکھ نہیں رہا ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو اگر ہم ایسا سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ یہ چیز یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 70% ان کی کامیابی بھی ہے اس میں، صرف ماحول نے بدل کے رکھا ہے۔ آپ اس کے لیے ردۃ ولا ابا بکر حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ ذہنوں کو کیسے بدلا جا رہا ہے۔ خود آج مسلم ملکوں کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مخلوط تعلیم ہونا چاہیے، اسلامی قانون کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے ملکوں میں یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ انہی کے نوجوان جو مسلمانوں کے گودوں میں پلے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، وہی آج چاہتے ہیں کہ اسلام وہاں باقی نہ رہے۔ آپ پچھلے 5 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھیے، سعودی عرب میں، چونکہ جو سعودی عرب کا ولی عہد ہے جسے اپوائنٹڈ کیا گیا ہے، شاہ سلمان تو اتنے کیپیسٹی میں نہیں ہے، بیٹے کو دیا۔ بیٹا وہ ہے جو دوسروں کے گودوں میں پل کر بڑا ہے، اس کے تعلیمی نظام سے متاثر ہے۔ تو جو حالات پچھلے 5 سال میں سعودی کے ہم دیکھ رہے ہیں، جو پورا ایک اسلامی ملک ہے جہاں حرمین شریفین ہے، تو ان حالات کو دیکھ کر ہمارے ہندوستان میں ویسے حالات بننے کیا دیر لگتی ہے؟ تو اس پہ ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ حالات سے ہم نظر بند کر کے نہ رہیں۔ ہم سب مدرسے والے ہیں تو ہم کو بولتے ہوئے کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بھئی ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ایسا بھی نہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، تو اپنے خلاف بولنے میں کیا ہے؟ ہمارا حال شتر مرغ کی طرح ہو رہا ہے۔ شتر مرغ کیا کرتا ہے؟ جب دشمن پیچھے لگتا ہے تو بھاگتا ہے، پھر اپنی گردن جو ہے نا ریت میں دبا دیتا ہے اور آنکھ بند کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جیسے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اب کوئی دنیا میں دیکھ نہیں رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں عوام کے مسائل سے، ہو کیا رہا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب مسائل جیسے ہم نہیں دیکھ رہے مسائل کو، کوئی دنیا میں مسائل ہی نہیں ہے۔
تو اس کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ چلیے اب اتنی بات جو ہے نا، مطلب اس وقت جو ہے سروے کے ذریعے سے جتنا سروے ہوا، سروے کی رپورٹیں آپ کے سامنے مطلب آئیں گی۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارا 70% طبقہ وہ ہے، یہ بھی میں جو ہے نا زیادہ ہی بولنا چاہیے 70 سے، اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ مجھے کراس کیجئے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن بہت احتیاط کرتے کرتے بھی اگر بولیں گے تو 70% طبقہ ایسا ہے جو مرتد ہونے کے بالکل قریب ہے۔ صرف ماحول اسے جو ہے نا سازگار نہیں مل رہا ہے اپنے ارتداد کا اعلان کرنے۔ جس دن اسے ماحول سازگار ملے گا وہ لوگ جو ہے نا مرتد ہو جائیں گے۔ آپ دیہاتوں کا جائزہ لیے ہوں گے ابھی سروے کے اندر، کیا حال ہے دیہاتوں کا؟ آپ دیہاتوں کو بہت دور ہیں، میں آپ کو جو ہے نا کھل کر یہ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنے علاقوں میں دیکھے ہوں گے کہ تمام ڈاکٹر، انجینئر جو یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈرز ہیں، گریجویشن ہیں، آپ انہیں کسی ایک میدان میں جمع کر لیجئے کہیں بھی، ان سب کو جمع کر کے ان کے اسلامی عقائد کے بارے میں کیا علم ہے، عقائد کے بارے میں، مسائل کا نہیں۔ عقائد کا علم تو فرض عین ہے، مسائل کے سلسلے میں جب مسئلہ پیش آئے تو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، بقیہ علم فرض کفایہ کے درجے میں رہتا ہے، لیکن جو فرض عین ہے عقائد کے سلسلے میں آپ ان سے پوچھیے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو، 100 گریجویٹ کو لے کر آپ اگر سروے کریں گے تو میں کتنے فیصد ایسے ہوں گے گریجویشن میں جن کو ایمان مفصل کا مطلب معلوم ہوگا؟ کیا خیال ہے مولانا عبداللہ صاحب، کتنے فیصد ہوں گے ایسا؟ آپ کا ایک اندازہ؟ 10-15% ہی ہوں گے جسے معلوم ہوگا، اور یہ بات صحیح ہے۔ اچھا، بہت سے ڈاکٹر جن کی طوطی بولتا ہے ان سے جب بات ہوئی تو وہ بولے کہ ہم نے کبھی اردو پڑھی ہی نہیں، سمجھ رہے، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے نہ کچھ پڑھا ہے، انگلش میڈیم سے کانوینٹ سے پڑھے ہیں، تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ یہ تو وہ ہیں جو یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، جو قوم میں تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اس وقت جو ہے نا ہم کو اپنی تمام ذمہ داریوں میں، رفاعی کاموں کی ذمہ داریاں، دوسری جتنی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کر اس وقت سب میں زیادہ توجہ دینے کی جو ضرورت ہے وہ ہے دین کی بنیادی تعلیم ہر بچے کو حاصل ہو جائے۔ اب اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں لگتا۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بولو، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے کیا؟ کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، یہی کام ہے اس وقت۔ اس لیے اب ہم نے مہم چلائی ہے تو بیداری پیدا ہوئی ہے، تو اس بیداری کو حاصل کرنا ہوگا، اس کو جو ہے نا اس کی کھیتی نکالنا پڑے گا، اسے کلٹیویشن بولتے ہیں جیسے انگریزی میں، کہ راس کرنا۔ کھیتی پک کر کھڑی ہو گئی، راس کرنے کا وقت آیا تو جا کے سو گیا گھر میں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اب یہ راس کرنے کا وقت آیا ہے، کھیتی کو یعنی فصل کی کٹائی کا وقت ہے، تو بیداری مہم ہم نے چلائی ہے، اب یہ پک کے تیار ہو گئی سمجھے جو بھی حالات میں ہے، تو اب یہاں سے اپنے کو کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے کہ اپنی پوری محنت صرف کر کے کوئی علاقہ، کوئی محلہ، جیسے آپ سے سروے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے یہاں منظم سروے بھی کرایا گیا ہے۔ سروے کیوں کرایا گیا ہے؟ تاکہ اپنے ضلع میں کتنی تحصیلیں ہیں، ضلع کے شہر مقام میں کتنی علاقے ہیں جہاں مسلم آباد ہیں، کتنے محلے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں میں مکتب صحیح سے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، تحصیلوں میں ہر گاؤں کی رپورٹ ہو۔ اس لیے ایک ایسا یہاں سے ایک منظم پلان ایسا جانا چاہیے کہ ہمارے پورے ضلع میں اتنے گاؤں ہیں، ان گاؤں کا ہر گاؤں کا پرسنلی سروے ہو۔ یہ کام بھی جاری رکھنا ہے اپنے کو، 10 دن میں جو ہوا، لیکن اس کام کو بھی جاری رکھنا ہے، ہر جگہ سروے کر کے مکتب کا نظام پہلے قائم ہو۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہم ٹرننگ پوائنٹ میں ہیں، یعنی ایسی جگہ کھڑے ہیں
جہاں سے 2 راستے کھلتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو امت گمراہی کی طرف جائیں گی، تو پھر آگے جا کر راستہ بدلنا مشکل ہے۔ تو اس لیے 4 چیزوں پہ مستقل کام ہونا چاہیے مکاتب کا جب نظام آئے۔ اس میں سب میں پہلے تو ہے کہ نظام، نصاب، طریقہ تعلیم اور نگرانی۔ جو ہمارا دینی تعلیمی بورڈ بنا ہوا ہے، ابھی جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا میں نے یہ بھی کہا گیا تھا سروے کے درمیان یا مہم کے دوران کہ ہر ضلع اپنے یہاں ایک باڈی مستقل بنائے۔ وہ باڈی اس لیے بنائے کہ جمعیت کو کیسا ہے، جمعیت کا کام یہ ہے کہ یہ بارڈر کے سیکیورٹی فورس جیسی بھی ہے۔ اس کو کب کیا حالات پیش آئیں گے، ایمرجنسی میں ہر چیز کے لیے ریڈی رہنا پڑتا۔ ابھی اچانک کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو اسے اس پہ کودنا پڑتا ہے، کہیں سیلاب آیا تو سب چھوڑ کے اس پہ محنت کرو۔ الگ الگ موضوعات سامنے رہتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہ تجویز کیا تھا کہ ہر ضلع میں ایک مستقل باڈی ہو، ایک مستقل دینی تعلیمی بورڈ کی کمیٹی ہو۔ تو اسے بنانے کے سلسلے میں آپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ یہ باڈی جو بنے گی، اب دیکھیے اس پہ غور کیجیے، یہ کام کی باتیں یہیں سے اب جو ہے نا یہ اب تک میں مقدمہ یہ بنانے میں وقت گیا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر کیا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو یہ ہے کہ ارادہ ایسا تھا کہ ہر ضلع میں ایک دینی تعلیمی بورڈ کی کمیٹی ہوں گی۔ یہ کمیٹی کے لیے جو ہدایات دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ باڈی ایسی ہو کہ پورے ضلع کی نمائندگی ہو، اور اس میں ہر مسلک کا آدمی ہو، ہر مسلک کا، ہر مشرب کا اور ہر تنظیم کا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمعیت سے جڑے ہوئے ہی ہوں، جمعیت سے جڑا ہونا ضروری نہیں، ایک مستقل کام ہے، اور یہ کام جمعیت کا کام بول کر کم اور ہمارا ایمانی تقاضا بول کر زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جمعیت کا بول کر نہیں ہے یہ کام، بھئی ہمارا ایمانی تقاضا ہے، جو مومن ہے اس کو یہ کام کرنا ہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں، جو فکروں سے وابستہ نہیں بھی ہیں لیکن تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لیں۔ کچھ اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر ہوں، کچھ تعلیمی اداروں کے جو ہے چیئرمین وغیرہ ہوں، جو فکر کرتے ہیں، عوام میں وقت دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لے کر ایک کمیٹی بنائی جائے، اور وہ کمیٹی بننے کے بعد اس میں صدر، سیکریٹری آپ اپنے اعتبار سے اس میں طے کریں۔ یہ کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ پورے ضلع میں دینی تعلیم کا بندوبست کیسا کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ہو کہ جو ممبران ہوں اس کے وقت دینے والے ہوں، ذرا قربانی دینے والے ہوں، فکر مند ہوں۔ صرف یہ کمیٹی بن کے ایسے ہی بس کمیٹی کے نام کھانا پوری نہ ہوں، بلکہ محنت کرنے والے۔ جمعیت کا صدر، اس کا صدر نہ ہو تو بہتر، اس لیے کہا گیا ہے تاکہ یہ جو صدر بنے گا دینی تعلیمی بورڈ کا، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ کام رہے گا، یہ اب دوسرے کام میں آئے ہی نہ۔ یہی بہتر ہے کہ بس رات دن اس کے فکر میں یہ ہو کہ کس طرح بچوں کو بنیادی تعلیم ملے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر نے یہ کیا کہ آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ ہے، اس کے صدر دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہمیشہ اس کے صدر رہیں گے۔ جو بھی دارالعلوم دیوبند کا محتمم رہے گا وہ دینی تعلیمی بورڈ کا صدر رہے گا۔ اس وقت حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب اس کے صدر ہیں، اور جنرل سیکریٹری جو ہیں آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے بھی انشاءاللہ اجلاس میں، حضرت مفتی سلمان صاحب ہیں۔ یہ ہے ہمارا آل انڈیا کا۔ پھر مہاراشٹر صوبائی سطح پر بھی جو ہے دینی تعلیمی بورڈ قائم ہے۔ صوبائی سطح پر مہاراشٹر میں ہمارے صدر جو ہیں ہمارے حضرت مفتی روشن صاحب جو ہیں صدر ہیں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹر کے۔ پھر اس کے بعد ضلعی بنے گا، ضلع کے بعد تحصیل کا، اور پھر جو ہے اسی طرح سے علاقائی رہے گا، اور وہ حلقہ وائز سینٹر رہیں گے۔ تو اس لیے ہر ضلع کی جمعیت علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیمی بورڈ کمیٹی قائم کرے۔ ذمہ داری تو جمعیت علماء کی ہے قائم کرنا، اور قائم کرنے کے بعد ان کو آزاد چھوڑیں، ان کے اوپر ایسی بندشیں نہ لگائیں
بس کام بتائے. دیکھو کام کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, وتھ رسپانسبلٹی دیئر ہیز ٹو بی اتھارٹی. ذمہ داری دو تو اس کے ساتھ ادھیکار بھی دو. ذمہ داری تو آپ دیں اور ادھیکار نہ دو, پاور نہ دو, فیصلے لینے کا جو ہے ادھیکار نہیں دیں گے تو کام صحیح سے نہیں ہوتا. ریموٹ تھوڑی ہے کہ انسان ریموٹ کی طرح کام کرے, تو وہ بھی ایک مستقل انٹیٹی ہو. تو یہ کام اگر کیے ہیں تو الحمدللہ اسے منظم کرو, اس کو حرکت میں لاؤ, ان کو فکریں پیدا کریں اور بار بار ان کی کارگزاری لے کر کام کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. اس وقت سب میں زیادہ اہم کام یہی ہے کہ ہم مکاتب پہ دھیان دیں, ہر گاؤں میں مکتب ہو. اچھا, پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے تحت یہ کمیٹی اب سوچے گی. جیسے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ہوا مستقل مکتب کا نظام. پھر دوسرا یہ ہوگا کہ بڑوں کے لیے 40 روزہ پروگرام بناؤ, 10 روزہ بناؤ, 3 روزہ بناؤ. جن دیہاتوں میں امام نہیں ہے, وہاں رک بھی نہیں سکتا, وہ لوگ تنخواہ نہیں اٹھا سکتے, ان کے لیے کچھ جزوی تنخواہ, جزوی تعاون کا بندوبست کریں. وہ نہیں ہونے تک بہت سی مرتبہ اپنے یہاں باہر سے علماء حفاظ آتے ہیں. جیسے رمضان کا موسم ہے, سمجھے, ابھی یاد آئے تو یہاں بھی ذکر کروں. رمضان میں ہر مسجد میں دیہات میں امام آ ہی جاتا ہے. یو پی بہار سے الحمدللہ بہت سارے علماء حفاظ آتے ہیں. تو ہر ضلع والے یہ بھی کوشش کریں, ایک رائے ہے, ایک مشورہ ہے کہ ضلع کے جتنے علماء حفاظ آتے ہیں ان کو مرکز میں ٹھہراؤ یا جمعیت کی طرف سے نظم کرو اور ان کا ذہن بناؤ کہ آپ 1 مہینہ جا رہے ہیں فلاں مسجد میں دیہات کی, تو اس مسجد میں آپ 1-2 گھنٹے بچوں کو ایمان پڑھاؤ, دینی تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ پڑھاؤ. کم سے کم عقائد تو مضبوط ہوں گے. ہوتا کیا ہے, ہم ذہن نہیں بناتے ہیں, حافظ وہاں جاتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں اور ان کو دوسرا کوئی سروکار نہیں رہتا. تو یہ بھی نہ ہو. اور پھر آگے ٹھہرنے کا بندوبست کیسے ہو. جزوی تنخواہ بھی بہت سی جگہ دے کر امام کو رکانا پڑتا. بہت سے جگہ ایسی ہوں گی جہاں 15-20 مسلمانوں کے گھر ہیں اور وہ بھی 15-20 لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے یہاں کھیتی میں کام کرتے ہیں, تو وہ تنخواہ دے نہیں سکتے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے تعاون کی شکلیں بنائیں, ان کو تعاون کریں, ان مکاتب کو کھڑا کریں. تو 4 چیزوں کے ساتھ یہ جو دینی تعلیمی بورڈ کی کمیٹی ہے وہ 4 چیزوں پہ دھیان دے کر کام کریں گے. پہلا ہے نظام بنانا, کہ ہر گاؤں میں نظام بنے. پھر نظام 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک داخلی نظام ہوتا ہے, خارجی نظام ہوتا ہے. داخلی نظام, خارجی نظام کا مطلب کیا ہے؟ خارجی نظام کا مطلب یہ ہے بچوں کے لیے قاعدوں کا نظم کرنا, کتابوں کا نظم کرنا, اسی طرح سے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہونا, سمجھ رہے, پڑھنے کے لیے اچھی جگہ ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے حضرت مولانا محمد میاں صاحب, جن کی کافی قربانی ہے دینی تعلیم بورڈ کے لیے, وہ یہاں تک لکھے ہیں کہ جو جگہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں سفید چونا لگایا جائے, سمجھ رہے, وہاں یعنی کیا بولتے ہیں, پھول پھلاری کی جائے, مطلب پودے لگائے جائیں. یہ بھی نفسیات سے تعلق رکھتا, اس لیے پڑھانے کے اندر علم نفسیات کی بھی بہت اہمیت رہتی. نفسیات سے کیا ہوتا کہ بچوں کے جو ہے نا ذہن سے اس کے کردار پہ جو اثر پڑتا اس کی اسٹڈی کی جاتی. تو بھئی اچھا سا ہو, مسجد میں نظم اچھا ہو, سادگی ہو, لیکن ترتیب سے ہو, سلیقے سے ہو کام. سلیقے سے کام ہوتا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا. تو بہرحال تو پہلا نظام, تو نظام میں خارجی نظام کے لیے شہر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو جوڑے, مالداروں کو جوڑے, تاجروں کو جوڑے کہ بھئی آپ جو ہے نا فلاں گاؤں کو دتک لے لو, فلاں گاؤں کو دتک لو, مطلب اس میں تپاہیوں کا نظم کرو. آپ مسجد کو دیکھو, اس کے جو ہے نا کھڑیے, چوک اور بلیک بورڈ, یہ جو چیزیں لگنے والی ہے, باہر کا نظم, یہ ان کو جوڑ کے دیں. اور ایک داخلی انتظام ہے کہ پڑھانا کیا ہے, اندر سنبھالنا کیسا ہے, اساتذہ کو ہینڈل کیسا کرنا ہے, یہ تو علماء کو سنبھالنا چاہیے. کہ علماء سنبھالیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. عام آدمی وہ سمجھ نہیں پائیں گا, بجائے اچھا ہونے کی جو ہے کام خراب ہوگا. تو یہ ایک انتظامی امور سے متعلق ہے. دوسرا یہ ہے نصاب. نصاب کی بھی بڑی اہمیت رہتی ہے, سمجھ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, نصاب میں چند باتیں جو ہے نا ہم کو بنیادی طور پہ سمجھنا اہل علم ہے. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر استاذ کامل ہو
سمجھ رہے ہیں؟ آج کل یہ بات بہت چلتی کہ نصاب بدلنا چاہیے، نصاب بدلنا چاہیے، سمجھ رہے؟ 2-3 مرتبہ کوئی قاعدہ پڑھا لیا تو انہیں اپنا ایک نیا قاعدہ چھاپنے کی فکر میں رہتا، سمجھ رہے؟ ایسا بھی ہوتا کہ بھئی نیا قاعدہ بناؤ یا یہ بناؤ۔ اس میں دیکھو غور کرنے کی بات کیا ہے، جمعیت کے یہاں کوئی نصاب بندھا ہوا نہیں ہے کہ یہی پڑھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، لیکن بنیادی چند چیزیں ہونا چاہیے۔ اس وقت یورپ میں بھی جو ہے نا اس پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ تعلیم میں پڑھانا کیا چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے۔ نصاب کے خطوط طے کیے جا رہے ہیں اور کتابوں کا جو ہے نا ذمہ داری خود ادارے پہ ڈالی جا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے مدرسوں میں کہ اگر آپ بولیں گے استاذ کو کہ بچوں میں صلاحیت نہیں ہے، تم برابر نہیں پڑھا رہے، تو استاذ غصہ ہو جائیں گا کہ میں کیوں نہیں پڑھا رہا، میں تو برابر پڑھا رہا ہوں۔ ارے اچھا نہیں آپ اچھا پڑھا رہے، پھر طلباء کو غصہ کرو کہ تم محنت نہیں کر رہے، تو طلباء بھی غصہ ہو جائیں گے، ایسی کیسی بات ہے، ہم تو محنت کر رہے ہیں۔ پھر محتمم کو بولو کہ تم شاید برابر دیکھ نہیں رہے، تو وہ بھی غصہ ہو جائیں گے۔ تو لے دے کے بچتا کیا ہے، اب نصاب بچتا ہے کہ نصاب کچھ اپنا دفاع کر نہیں سکتا، تو چلو اس کو بدلیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد بدل نہیں سکتے، طالب علم بدل نہیں سکتے، محتمم بدل نہیں سکتے، لیکن نصاب کو بدل سکتے۔ تو اس لیے نصاب کے سلسلے میں 5 کتابیں ہیں جو ہمارے اکابر نے تجویز کیا ہے۔ سب میں پہلے تو دینی تعلیم کا رسالہ ہے، تعلیم الاسلام ہے، تاریخ اسلام ہے، اور اسی طرح سے اسلامک کورس ہے لڑکیوں کے لیے، وہ بھی ایک ہے، اور تاریخ اسلام ہے۔ یہ 5 کتابیں ہمارے اکابر نے لکھا تھا۔ اکابر نے جو لکھا تھا تو بہت درد سے دعاؤں کے ساتھ لکھے تھے، تو اس میں برکت ہے۔ تو ان 5 کتابوں کو پڑھانے پہ اب جمعیت علماء نے نئے انداز سے انہی 5 کتابوں کو، اکابر کی کتابوں کو نئی شکل میں لائے ہیں، اور اسلامی تعلیمات بول کے نام رکھے ہیں، جمعیت علماء کا نصاب۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں، وہ جہاں جہاں اس کو جاری کر سکتے ہیں وہ جاری کریں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر طریقہ تعلیم پر وہ جو کمیٹی بنے گی، اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوں گی کہ وہ اپنے یہاں جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو بلا کر ٹریننگ دیں۔ ٹریننگ دیکھیے ہمارے مدارس میں اس کا زیادہ رواج نہیں ہے کہ ایک بچہ فارغ ہو جاتا ہے اس کو فوراً استاذ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ استاذ بنتا ہے تو بہت ساری چیزیں اسے بچوں کی نفسیات پتہ نہیں رہتی، اور جو ہے بہت ساری چیزوں میں وہ جو ہے صحیح سے ہینڈل ہی نہیں کر پاتا ہے۔ ایسا ہوتے ہیں بہت سی جگہ مسائل پہ۔ اسکول والے اور عصری اداروں میں جو ہے نا تربیت کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ہر 3 مہینے پہ ان کا تمام ٹیچروں کے لیے ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے جو ہے نا ان کا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے۔ پچھلے میں ذہن سازی کے لیے ہم لوگ انہی کی ٹریننگ کیمپ میں آدھا گھنٹہ مانگ لیتے تھے، تو وہ پورے اسکولوں کے اساتذہ مل جاتے تھے، اردو اسکول کے اساتذہ، تو وہیں جا کے ان کا آدھا گھنٹہ ذہن سازی کی جاتی تھی۔ تو ہم بھی ان کے لیے یہ کریں، انتظام کریں کہ بچوں کو پڑھانا کیسا ہے، بچوں کو ہینڈل کیسا کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا۔ اور ہر بچے کے اندر صلاحیت رہتی ہے، اس کی فطری صلاحیتوں کو ابھارنا ہوتا ہے، اسی کو علم نفسیات کہتے ہیں۔ علم نفسیات میں کیا ہوتا ہے کہ جو انعکاسات ہوتے ہیں، بچوں کے کردار ہوتا ہے، بچوں کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچے کی ذہنی صلاحیت الگ رہتی ہے، اور ماہر استاد ہوتا ہے نفسیات کا تو وہ ہر بچے سے کام لے لیتا ہے۔ جیسے ایک مثال، ایک بچہ ABCD یاد ہی نہیں کر رہا تھا، اور کتنا بھی استاد بولے تو وہ دھیان ہی نہیں دیتا تھا، لیکن استاد نے غور کیا کہ اس کو کبوتر سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، تو استاد نے کہا میں تجھے 26 کبوتر دینے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے سب کا نام یاد رکھنا پڑے گا۔ نہیں، تو بچہ بولا کیوں نہیں یاد رکھوں گا، یاد رکھتا میں۔ تو کہا یہ ایک کبوتر پکڑ، اس کا نام A ہے، دوسرے کا نام B ہے، اور تیسرے کا C ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ پنجرے میں سب ہیں، ان کے نام یاد کر تو میں پورے کبوتر تجھے دے دوں گا، سمجھ رہے؟ دوسرے دن پورا یاد تھا اسے، تو جیت گیا استاد، سمجھ رہے؟ اس لیے ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، کوئی بچہ کس انداز سے، کوئی بچہ کس انداز سے، لیکن کام سب سے لیتے ہیں۔
یہ تو ایسی ایک مثال دیا. تو ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ مذاکرہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی دینی تعلیمی بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس کا کام ہے. اسی طرح سے آخری جو کام ہے وہ ہے نگرانی کا. دیکھو نگرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم جمعیت یعنی عموماً ہوتا ہے کہ صدر کیا سوچتا ہے میرے جانے سے کیا فرق پڑے گا, یہاں سے میں فون کر کے پوچھوں گا کیسا پڑھا رہے ہیں, اچھا چل رہا ہے کیا بولتا. تو یہ نہیں. آپ جب آسٹریلیا میں پہلی جماعت گئی تھی تو وہاں ایک ٹی وی رپورٹر ان کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ لوگ کہاں کہاں گھومیں گے, سمجھ رہے, اتنا بوجھ لے کر, میں تم کو ٹی وی پہ آدھا گھنٹے کا سلاٹ دیتا ہوں, آپ اپنا پیغام ٹی وی کے ذریعے پہنچا دیجئے, سب کو جو ہے بات پہنچ جائیں گی, اور آپ کہاں اتنا یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے نظام الدین خط لکھا تھا, سمجھ رہے. اب مجھے بہت اچھی طرح سے یاد نہیں ہے, بہت پہلے سنا ہوا ہوں, آپ اس پہ تحقیق کرو کہیں تو مل جائیں گا واقعہ. بہرحال اس وقت نظام الدین میں جو بھی ہمارے اکابر اور حضرت رہے ہوں گے انہوں نے لکھا. پرانی بات ہے, آسٹریلیا میں جب شروع میں کام ہوا تھا اس وقت ایک بھی مسجد نہیں تھی تقریباً. تو یہاں سے جواب یہ گیا کہ نہیں, کار نبوی طریقہ نبوی سے ہی پورا ہوگا, نبی کا کام نبی کے طریقے سے ہی ہوگا. اور نبی کا طریقہ تھا گھر گھر جانے کا, بلکہ اتنا گھر گھر جاتے تھے کہ بعض جگہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کے گھر پہ اللہ کے رسول جو ہے کتنے 72 مرتبہ گئے. تو ان صاحب نے کہا کہ اب اس کے بعد گھر پہ آنا مت. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شام میں گئے, تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نہیں آنا, تو کہا دن میں تم نے آنے سے منع کیا تو شام میں تو آنے سے منع نہیں کیا. تو کہا کہ آخر چاہتے کہ ہم سنتے رہتے یہ بات کہ بارش پانی چل رہا ہے, اس وقت اللہ کے رسول گھر پہ جا رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو آئیں گا میں اس کی پوری تمنا پوری کروں گا, اتنے اس میں پریشانی میں کون آیا ہوں گا. کھول کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں. تو کہا کیا مانگتے ہیں, بس یہی. تو بغیر کسی غرض کے جو ہے در در جانا. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات عام ہو تو ہمیں گھومنا پڑے گا, گھر گھر جانا پڑے گا, در در جا کر بچوں کی تشکیل کرنا پڑے گی. سروے میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ایک مکتب والے بہت خوش ہیں, کیا بول کے کہ بھئی ہمارے پاس 400 بچے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ تعداد بھی اچھی لگتی ہے, دکھتا بھی اچھا. لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ اطراف میں گھر کتنے ہیں, تو 500 گھر ہیں. تو 500 گھر ہیں تو ہم چائنا میں تو رہ نہیں رہے ہیں کہ ہم دو ہمارا ایک, سمجھ رہے, انڈیا میں ہی ہیں. تو کم سے کم ہم دو ہمارے دو تو رہیں گے نا. تو ہر گھر میں کتنے بچے ہوں گے, 1000 تو ہیں. تو 1000 میں سے 400 آنے کا مطلب 60% بچے ابھی بھی مرتد ہونے کے قریب ہیں. ابھی حضرت قاری صاحب نے جو چیز کی طرف توجہ دلائی نا وہ 100% صحیح ہے. قسم کھا کر بولیں گے تو حانث نہیں ہوں گے. اگر آپ نے بچے کو مکتب میں تعلیم نہیں دی تو 10ویں پہنچنے تک وہ مرتد ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر اس بات پہ میں قسم کھاؤں گا تو حانث نہیں ہوں گا, میں اتنا یقین سے بول رہا ہوں. جو عقائد کتابوں میں بھرے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا باطل نظریہ. اچھا آپ اتنا بول رہے ہیں, یہ اتنا ہی نہیں, بہت دور تک مسئلہ جا رہا ہے. خیر بات یہ تھی کہ چند چیز جو باتیں آئی ہیں سامنے, مستقل اس کو اب موضوع بنا کے کام کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اس بیداری کے سلے میں جو ہے بچوں کے گھر گھر جانا ہے, ان کو نکالنا ہے. اصل میں جو بات بول رہا تھا رہ گیا دیر میں. تو جو میڈیکل فیلڈ میں ہے جیسے الٹرنیٹیو میڈیسن ہے سمجھیے, یا پھر یہ ابھی ایکیوپنکچر, ایکیوپریشر, فزیو تھراپی ہے, تو اس کا پیپر دیکھا میں, اس کے سوالات جو تھے وہ سوالات کا کوئی جواب دیا تو وہ مرتد ہے, اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا ہے, اب میں سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ الٹرنیٹیو میڈیسن کے ایگزام دے رہے ہوں گے مسلم بچے, اور ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کرسٹل تھراپی ہے, واسطو ہے, سمجھ رہا, ریکی ہے,
یہ سب شرکیہ عقائد پہ مبنی ہے۔ جو تھیراپیز ہمارے پاس ہیں، بہت سے تھیراپیز ایسے ہیں جو شرکیہ عقائد پر ہیں۔ اچھا، میرا کبھی ذہن ہی نہیں گیا اس طرف، تو مجھے ایک نئی دنیا معلوم ہے جیسا لگا۔ ارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی شرک پھنسا ہوا ہے۔ تو کہاں کہاں شرک کے جراثیم ہیں، ان سب کو تلاش کرنا اور اس کے جو ہے صحیح سے اپنی قوم کے بچوں کے دین کی حفاظت کرنا اپنے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کے مراحل آسان فرمائے اور پورے عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب طے کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اس کو پورا مشن بنا کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔